آج ہم ہیں سودی کاروبار عروج پر ہے. آج لوگ دوسروں کو قرضہ دیتے ہیں اور قرضہ ڈبل ٹرپل لیتے ہیں اور اس پر فیصد رکھتے ہیں اور اس پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں پرسنٹیج رکھتے ہیں. کوئی سونے کی شکل میں دے رہا ہے, کوئی چاندی کی شکل میں دے رہا ہے, کوئی جان بوجھ کے پیسے نہیں دیتا, مال خرید کر کے بیٹا اور باپ دونوں بیٹھے ہیں, باپ سے پیسے ادھار لیے, بیٹے سے چیز خریدی, وہ باپ پہ بیچ دی اور وہ یہ وہ کر کے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کان کو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے, ہے تو سودی کاروبار نا. کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا, مجھے شروع میں نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کاروبار ہے, تو میں نے کہا بات تو جائز ہے. حالانکہ وہ انہوں نے جائز صورت بنائی ہوئی تھی, مسئلہ کچھ اور تھا. وہ میں مسئلہ بتاتا ہوں, آپ ذرا سمجھیں کہ ہمارے ہاں کون سے غلط کاروبار رائج ہیں. ایک شخص کو 2 لاکھ روپے ضرورت تھے. اس نے ایک بندے سے 2 لاکھ کی ڈیمانڈ کی کہ آپ مجھے قرضہ دے دیں. اسلام میں قرضے کا حق یہ ہے کہ بندہ کسی کو قرضہ دے دے تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اس نے کہا فلاں دن لوٹاؤں گا. وہ اس دن نہ لوٹایا اور دن آگے ہوتے چلے گئے تو روزانہ اتنے پیسے اس بندے کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا جتنا اس غریب کو یہ مہلت دے رہا ہے. مثلا کسی نے 10 لاکھ کسی کو قرضہ دیا, اس نے کہا ہفتے بعد دوں گا, اور 10 لاکھ ہفتے کے بعد وہ بندہ بالکل دیوالیہ ہو چکا تھا, دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب وہ 10 سال بھی نہ دینا تو اس کو روزانہ 10-10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب صدقے کا ملتا رہے گا. یعنی اتنا بڑا اجر ہے. تو اس نے اسے کہا 2 لاکھ تو میں دیتا ہوں, مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا میں تو سودی کاروبار نہیں کرتا, دینا ہے تو اللہ کے لیے دے دے, میں اتنا ہی لوٹا دوں گا. کچھ عرصے بعد جو ترتیب ہے ہم طے کر لیتے ہیں آپس میں. انہوں نے کہا اچھا پھر میں آپ کے ساتھ حلال کاروبار کرتا ہوں. اب حلال کاروبار کیا ہے؟ وہ اسے لے گیا اپنے بیٹے کے پاس, حالانکہ بیٹے اور باپ کا مشترکہ کاروبار ہے. انہوں نے کہا بیٹا آپ اسے موٹر سائیکل بیچ دو. 2 125 موٹر سائیکل ہے, ہونڈا 125 دے دیے. جی بھی 2 لاکھ ہو گیا, جی ہو گیا. اب یہ والد پر اس سے قسطوں پہ لے کر اس سے نقد بیچ رہا ہے اور اس سے نقد پہ پیسے لے کر وہ اس کی قسطیں ادا کرتا رہے گا. دونوں کاروبار میں پارٹنر ہیں باپ اور بیٹا. صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہا اس سے ادھار پہ لے لے, اس سے نقد کا معاملہ کر لے. یہ عین سود ہے, عین سود. اس پہ کوئی سود کی چھوٹی موٹی بات معاملہ موجود نہیں ہے. یہ ایک ہاتھ سے لینا اور دوسرے ہاتھ سے دینے کے مترادف ہے. دائیں جیب سے نکال کے بائیں جیب میں اور بائیں جیب سے نکال کے دائیں جیب میں. اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ول ول دے آپ کو. یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ جو دلوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. جو رب دلوں کے بھید سے خوب واقف ہے اس کو یہ تمام معاملات معلوم ہے. اور یہ حال ہے. اور سودی قرضہ پھر بڑھنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس طرح میرے پاس ایک بہت بڑی ہماری جیولر فیملی ہے, ان کا ایک کام آیا تو اللہ کا شکر وہ الحمدللہ جانتے تھے اس مسئلے کو, لیکن جنہوں نے اس کو پھنسایا وہ میرے پاس لے کر آئے. اچھا وہ سودی کاروبار میں مجھے ایسی دلیلیں دے رہا ہے کہ میں حیران ہو گیا. میں نے اسے کہا میرے بھائی آپ مجھے مسئلہ سمجھانے کے لیے تشریف لائے ہیں یا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں ہم تو مسئلہ پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کی تو وے آف دا ٹاکنگ بتا رہی ہے کہ آپ مولوی کو مسئلہ بتانے آئے ہیں کہ چھین چھپٹ کے زور زبردستی سے ببل کی طرح گھما کے میں سود کو تلیے کہیں نہ کہیں حلال کر دوں. میں نے کہا اگر میں نے حلال کر دیا نا تو تیری گردن تو چھوٹ جائے گی, اور مفتی عبدالواحد قریشی کی گردن کل قیامت کے دن جہنم کے اوپر پل بنے گی. تو میری گردن میں اتنی پاور نہیں ہے کہ میں پل بنوا لوں. تو اس سے اوپر جنت میں گزر جا اور ہم جہنم میں ذلیل ہوتے پھریں. جس کو رب نے سود فرما دیا وہ سود ہے, چاہے آپ جتنے کہ میں گھر بچوں کے پاس کیا لے جاؤں گا, ہمارا بھی تو بچوں کا پیٹ ہے نا, ہم کیا کریں گے, ہم بچوں کا پیٹ کاٹ کے اس کو قرضہ دے رہے تھے, اب یہ آخر میں کہہ رہا ہے سود. اس طرح کے بہانے نکلا. میں نے حضرت عباس کی بات سنائی. حضرت یہ تو پرانے دور کی بات ہے. تو میں نے اسے کہا میرے بھائی یہ نہ کہنا فتویٰ لگا رہا ہے تو فتوے کے قابل. اگر یہ پرانے دور کی بات ہے تو حضرت عباس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ہجرت کے 8ویں سال. اس وقت رسول اللہ کی عمر 60 سال تک ہو چکی تھی. تو پھر حضور تو حضرت عباس سے بھی 60 سال پرانے بنتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر حضور کی بات تو بطریق اولا نہیں ماننی چاہیے. جب حضرت عباس کا مسئلہ پرانا ہے تو حضور علیہ السلام کی شریعت تو اس سے بھی پرانی ہے. تو کل تو کہہ دے نماز میں تو نہیں پڑھتا جی, وہ پڑھتے تھے. کل کہہ دینا جی سر پہ ٹوپی عرب اس لیے رکھتے تھے کہ عرب میں گرمی زیادہ ہوتی تھی, وہ آدھے تالو سالا 9:30 بجے چلو سیر سے پٹکا رکھو جا. کل تو پگڑی کا مذاق اڑانا شروع کر دے گا. کل کہے گا جی نہیں آپ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ مسئلے تھے. تو میں کئی باتیں آپ کی بہانے سے پھر ہم نکالتے چلے جائیں گے. لیکن اس نے نہیں مانی. جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو میں نے ان کو دوستوں کو کہا, میں نے کہا مال کو چھوڑو, اس کے ایمان کی فکر کرو.
اس کے ایمان کی فکر کرو. جو شریعت کے مسئلے کو یوں پرانا پرانا کہہ کر چھوڑانے کی ترتیب شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ پہ اس نے اتنا اصرار کر لیا ہے. علماء نے لکھا ہے گناہ کبیرہ کوئی بار بار کرے اور اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آئے تو اسے مہلت مل رہی ہے، اور یہ مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ کر لے، اور توبہ نہیں کرتا تو وہ وقت بھی آئے گا جب اگلی پچھلی اللہ برابر کر کے رکھ دیں گے. جب دو دشمنوں میں لڑائی ہوتی ہے نا، تو آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ایک سائیڈ والا فرد دوسرے سائیڈ والے فرد کی اعلیٰ چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہے. پہلے اس کی یہ چیز ختم کروں، پھر یہ. تو سودی کو تو اللہ نے خود سے اعلان جنگ اور رسول اللہ سے اعلان جنگ والا فرمایا نا. تو جب جنگ ہوگی، یہ اللہ کے حکم کو توڑے گا، تو رب العزت اس کی اعلیٰ چیز کو ختم فرمائیں گے، اور اعلیٰ چیز رب العزت کے ہاں تو ایمان ہے. جب ایمان ہی گیا تو پیچھے کیا بچے؟ ایمان ہی گیا، پیچھے کیا بچے؟ سود خور ہمارے حضرت استاد عبداللہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد عبداللہ نقشبند صاحب، حضرت استاد صاحب بہت بڑا لفظ فرمایا کرتے تھے. ہمارے والد محترم کی زبانی فرماتے تھے یہ سود خور نہیں ہے، یہ سور خور ہے. جیسے سور کو اسلام میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے نا، لیکن اس کی بھی ایک جگہ گنجائش دی ہے. انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. رب فرماتے ہیں 4 بڑے حرام ہیں. نمبر 1 مردار جو خود مر جائے، نمبر 2 ذبح کرتے وقت والا خون، نمبر 3 خنزیر، نمبر 4 جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. اس کے بعد رب کیا فرماتے ہیں؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. کہا یہ 4 چیزیں حرام ضرور ہیں، لیکن کوئی کہیں مجبور ہو جائے اور کوئی چارہ ہی نہ ہو تو اس بندے کا ان مالوں سے اتنا کھانا جائز ہے کہ میری زندگی بچ جائے، اور کوئی سورسز نہیں ہے. اس میں خنزیر کا لفظ بھی آ گیا. سود کے لیے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے. تو اس سے کہیں یہ کہتے ہیں غریبوں کی مدد ہو رہی ہے. جی نہیں، غریبوں سے چوس کر غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، غریبوں سے خون نکال کے غریبوں کی امداد ہو رہی ہے. یہ کوئی غربا کی امداد نہیں ہے. سود کے جتنے نام بدلے جائیں، سود رہتا ہے. کوئی اس کو پروفٹ کہے، کوئی اس کو کاروبار کہے، کوئی اس کو تعاون کہے، کوئی اس کو کیا سے کیا کہتا رہے. سود ہے. سودی کا کسی کا یقین ہو جائے نا کہ اس بندے کی کل آمدن سود ہے، اس کا ہدیہ قبول کرنا ناجائز، تحفہ ٹھکرانا اس کا واجب، اس کے گھر کی دعوت کو ٹھکرانا واجب ہو جایا کرتا ہے. حتیٰ کہ اس طرح علماء نے لکھا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی بندے کا 100% حرام کاروبار ہو، 100%، اور یقین ہو کہ یہ سودی کام ہے یا کوئی شراب کا کام ہے یا کوئی برا کام ہے یا زنا کے پیسے جو بھی ہے، اور وہ کسی دکاندار سے اپنی خریدنے کی چیز لینے کے لیے جائے. مثلا آپ مجھے سبزی دے دیں، مجھے گوشت دے دیں، مجھے قیمہ دے دیں، مجھے جوتی دے دیں، مجھے پرفیوم دے دیں، کوئی حلال چیز خریدنے کے لیے جائے تو یہ بندہ اس کو نہیں بیچ سکتا. اسے پتہ ہے اس کی مکمل آمدن حرام کی ہے. ٹھیک ہے، جی آپ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے. آپ اس سے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ بندے کو موبائل پسند آ گیا اور وہ ہے سودی کاروبار 100%. وہ مجھے 50,000 کا 1,00,000 بھی دے تو میں کبھی نہ دوں. مجھے پتہ ہے اس کا پیسہ حرام کا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا نہیں میں نے تو چیز بیچی ہے، مجھے حلال کا دے رہا ہے. اب بابا میں تو اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں کہ تو حلال کاروبار آگے شروع کر دے. اگر یوں سارا معاشرہ اس سے سوشل بائیکاٹ شروع کر دے تو اس کو توبہ کی توفیق مل جائے. ہم اس کے ساتھ گناہوں میں تعاون کرتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے تعاون کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کہا جہاں تعاون کرنا ہے وہ نیکی کا کام اور تقوی کا کام ہے. نیکی کمانا اللہ کو راضی کرنا، تقوی کمانا گناہوں سے بچنا. اور کہاں جہاں نہیں کرنا تعاون، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک گناہ پہ تعاون نہیں کرنا، ایک شریعت کی حدود کے کراس کرنے والوں کا تعاون نہیں کرنا. ہمیں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں آخری زمانے میں کوئی بندہ سود نہیں کھائے گا نا، علماء لکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں سود کا دھواں ضرور جائے گا. ہم اسی زمانے سے گزر رہے ہیں، ہم اسی زمانوں سے گزر رہے ہیں. اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنی معاشرت کو دیکھیں، تمدن کو دیکھیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنی لین دین کو دیکھیں. کسی جگہ کوئی سودی کاروبار ہے تو اس سے توبہ کریں. کیوں؟ قرآن کریم کی آیت میں پڑھ کے آپ کو سنا چکا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارے دلوں میں ایمان کا ذرہ بھی موجود ہے تو فوراً سود کو چھوڑ دو. فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. اب چھوڑ دینا، اب تیرا معاملہ اللہ کے حوالے. میں آخری بات کروں.
اگر کسی بندے کے پاس سودی پیسہ آ جاتا ہے کہیں سے، اب آ گیا ہے، اب یہ اس کا کیا کرے؟ دریا میں پھینکے؟ اس کو آگ لگائے؟ کیا کرے؟ تو اس کے لیے ایک آسان صورت بتاتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ سود لے کر یہ کام شروع کر دے، اس کے لیے نہیں کہہ رہا، اس کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہیں سے آ گیا یہ سود کا پیسے ابھی اپنے پاس رکھ بیٹھا ہے، تو اس کا ایک حل ہے، وہ غربا میں تقسیم کرے اور ثواب کی نیت نہ کرے کہ مجھے اس پہ کوئی ثواب ملے گا. کیوں؟ حرام مال اللہ کے راستے میں دو اور ثواب کی نیت کرو تو بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. ثواب کی نیت نہیں کرنی، گھر کا گند سمجھ کے باہر پھینکنا ہے کہ گندگی سے کسی کوئی اچھی چیز مل جائے تو وہ لے جائے، مجھے ثواب نہیں چاہیے، مجھے نیکی نہیں چاہیے، مجھے بدلہ اور اجر نہیں چاہیے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين